السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، اس سے مراد اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ میں ڈلنے کے لیے اسلام کو درست طریقے سے قبول کرنا ہوگا، یعنی بہترین اسلام کو ہی صبغۃ اللہ کہتے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ ہمارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہی خالص ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا عمل ہی اپنے آپ کو کام دیتا ہے، دوسروں کا عمل انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ پھر فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہود و نصارہ تھے؟ فرمایا کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ تھے یا مسلم تھے؟ یہود و نصارہ کے جواب میں آگے فرمایا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ فرمایا وہ تو ایک امت تھی گزر چکی، ان کے اعمال تو ان کے لیے تھے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، نہ کہ ان کے اعمال کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے عمل کو درست بنانا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے عمل کی وجہ سے ہی بدلہ ملتا ہے۔ نیکسٹ دوسرا پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے پارے میں پڑھا تھا، یعنی پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ وضاحت کی گئی کہ بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر یہود و نصارہ کو ملت ابراہیمی پر متفق ہونے کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ ایک امت تھی جن کے عقائد و نظریات ایک ہی تھے اور وہ تو گزر چکے، اب ان کی شریعت کے حوالے سے کوئی ثبوت دینا اور اس پر ڈٹ جانا اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اصرار کرنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی کی علامت ہے۔ یعنی قبلہ تبدیل ہو چکا تھا، پہلا بیت المقدس تھا تو تبدیل ہو چکا، تو اب یہ اصرار اگر کریں، ضد کریں کہ یہی قبلہ رہے، تو پھر ان کی بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے ان یہودیوں کی، جس کا عنقریب یہ لوگ اظہار کریں گے، لیکن مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں چونکہ قبلے کی تبدیلی کا بتایا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا بھی اور یہود کا بھی قبلہ ایک ہی تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے، تو اسی لیے یہود کی مخالفت میں مسلمانوں کا قبلہ چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کو چینج کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔
जब किबला चेंज हुआ तो तब नमाज असर का वक़्त था। असर की नमाज में किबला चेंज हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नमाज अदा कर रहे थे, तो जब अचानक हुक्म आया किबला चेंज होने का, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बैतुल्लाह की तरफ मुँह फेर लीजिए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फेरा, तो तमाम सहाबा ने भी उस तरफ रुख फेर लिया। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, इससे मुराद जब सहाबा को पता चला तो उन्होंने कहा कि जो पहले सहाबा गुजर गए और हमने जितनी भी खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ी, इसका मतलब है हमारी नमाजें ज़ाया हो गई? तो फरमाया नहीं। इससे पता चला कि हुक्म आने से पहले अगर इंसान से कोई इस तरह हो जाता है तो फिर कोई मसला नहीं। अगर हुक्म आने के बाद भी अगर इंसान गलत काम पर डटा रहे तो फिर उसका मुआवजा होगा। नमाज को ईमान से चूंकि इसलिए तशबीह दी है क्योंकि नमाज ईमान का अहम रुकन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की चेंजिंग के लिए बार-बार आसमान की तरफ चेहरा मुबारक करते, दुआ करते, तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करते रहे। तो अल्लाह ताला ने जब किबला चेंज कर दिया, यानी बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह की तरफ फेर कर ही नमाज़ अदा करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि अगर आप शादी हॉल वगैरह या सवारी पर हों, तो अगर किबले का पता नहीं चल रहा कि किस तरफ है, तो जिस मर्ज़ी तरफ आप रुख करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पता चल गया है, तो फ़ौरन अपना रुख चेंज कर लीजिए, जिस तरफ किबला हो उस तरफ कर लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जहाँ कहीं भी हों, अपना रुख किस तरफ करना है? बैतुल्लाह की तरफ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हक़ था। अगर कोई इसरार करता है, ज़ुल्म करता है, शिर्क करता है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया कि आपने यहूदियों के पीछे नहीं लगना, ये तो आपको पहले ही फेरना चाहते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला का पता चल चुका था, इल्म आ चुका है, कुरान का भी इल्म आ चुका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपने किबले की पैरवी करनी है। ये नहीं कि यहूदियों की पैरवी करनी है, उनके किबले की। अगर आप करेंगे तो आपने ज़ुल्म किया, और ज़ुल्म से मुराद क्या है? शिर्क। यानी इसका मतलब कि आपने फिर अल्लाह के साथ शरीक ठहराकर उनकी बात मान ली। तो ये किबला का बार-बार इस वजह से हुक्म दिया गया क्योंकि हुक्म हुक्म सख्त है। फिर फरमाया वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, यानी सबसे पहले नेकी में बढ़कर हिस्सा लेना ये होता है फस्तबिकुल खैरात। एक तो था कि बस हुक्म मान लिया यानी कि चेंज कर लिया। दूसरा ये है कि सबसे पहले किसने माना? नेकियों में सबकत वाले करने वाला कौन है? तो हमें किस में बनना है, किस में शामिल होना है? नेकियों में सबकत करने वालों में। उसके बाद अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा हुआ चूँकि ये क़िबला भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस होना ये भी नेमत था। ये 2 अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी। तो इन नेमतों का शुक्र कैसे अदा करना है? इबादत के ज़रिए से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के ज़रिए से कि अल्लाह ताला ने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो बात भी किनकी माननी है? अल्लाह और उसके रसूल की। यही शुक्र है। शुक्र करने से चूँकि नेमतें और ज़्यादा मिलती हैं और नाशुक्री करने से क्या होता है? नेमतें छिन जाती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। चूँकि ये सारी आज़माइशें थीं, हुक्म मानना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए फ़रमाया कि मदद सब्र और नमाज के साथ ही है। तो चूँकि जब आज़माइशें आती हैं, तो इंसान का ईमान और मज़बूत हो जाता है। उसमें सब्र की कैफ़ियत और ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया, हम तुम्हें आज़माएँगे, यानी हर इंसान की दुनिया में आज़माइश ज़रूर होती है, चाहे किसी भी तरह से हो। फ़रमाया, हम भूख वग़ैरह यानी इन सब चीज़ों से भूख के साथ कमी करके और मालों में फ़रावानी करके, खौफ़ के साथ हर एक की आज़माइश करेंगे। और जो आज़माइशों पर पूरा उतरता है, अगर आज़माइश आ जाए तो रुजू किसकी तरफ करना चाहिए? अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से मिलेगा क्या? उसका इनाम क्या होगा?
ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، خانہ کعبہ یعنی جب اس کا طواف کرنا ہے اور اس کے علاوہ حج اور عمرہ کا طواف کرنے کے بعد ان کی سعی کرنا ضروری ہے، اس میں شامل ہے۔ اس میں پس منظر بیان ہوا ہے، صحابہ نے جب کہا کہ ہم نے اس سے مراد یہ لیا کہ اگر اس کا طواف نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ اگر ادھر لکھا ہوتا اللہ یطوف یعنی نہ بھی کرو، ایسا نہیں لکھا یہاں پہ، کیونکہ سعی کرنا لازم ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حق کا پتہ تھا کہ ایسے ہے تو انہوں نے بتا دیا۔ تو جو حق کو چھپاتا ہے قیامت والے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، تو اسی لیے حق کا پتہ ہو تو حق کو بتا دینا چاہیے۔ تو جو حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے سوا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ حق کو بتا دینا چاہیے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، لوگوں کو بتانا شروع کر دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس اگر جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ آخر یہ سب کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ جو حکم دے رہا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ واحد اللہ ہے جو مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، وہی حکم دے رہا ہے، تو ماننا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں سے بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے رب، جس کے لیے زمین و
تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. حلالا طیبا سے مراد چوری کا مال نہ ہو، غلط طریقے سے نہ کمایا گیا ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس. تو ہم شیطان کو چھوڑ کر اس اللہ کی فرما برداری کیوں نہ کریں جو اتنی محبت سے فرما رہے ہیں. خطوات الشیطان سے مراد کفر اختیار کرنا، فسق اختیار کرنا، ظلم اور گناہ کے تمام کام کرنا. چونکہ شیطان ہی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کی بات نہیں ماننی. اس کے بعد یہودیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے. کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں. ان کے آباء و اجداد چاہے خود بھٹکے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، لیکن پھر بھی یہ ان کے پیچھے ہی چل رہے ہیں. ان کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے گونگے بہرے اندھے ہوں. یعنی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کو جو مرضی کہا جائے. اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ بیان ہوا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ سب کیوں حرام ہے؟ مردار کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جانور کے جسم کے اندر ہی خون رہ جاتا ہے جو کہ زہریلا ہوتا ہے. خنزیر کیوں حرام ہے؟ چونکہ حرام جانوروں کو یہ کھاتا ہے اور گندگی کو بھی کھاتا ہے. والدم اور خون کیوں حرام ہے؟ جراثیموں کی اس میں آمیزش ہوتی ہے، اس وجہ سے. وما اہل بغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ، ایک وہ جانور جس کو اللہ کے سوا اوروں کے نام سے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ، یعنی وہ کھا سکتا ہے جو بھوک سے مجبور ہو لیکن اس میں کوئی زیادتی اور گناہ کا کام نہ ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام ٹھہرا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے. تو یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی، اصل نیکی صرف یہ نہیں کہ تم بس قبلہ چینج کر لو. اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لانا، اور خرچ کرنا اللہ کی محبت میں کن پر؟ قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، گردن آزاد کرنے والوں پر. اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عہدوں کو پورا کرو. اور صبر کرنا ہے کس میں؟ تکلیف میں اور بھوک میں اور جنگ میں، چونکہ ان تینوں میں ہی صبر کیا جاتا ہے. تو اگر جو اتنے کام کر لیتا ہے تو ایسے ہی لوگ پرہیزگار ہیں، سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قصاص کا حکم بیان کر رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. قصاص پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جان کو بلا وجہ قتل کیا گیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. لیکن امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے ثانی رکھ دی ہے کہ قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی دے سکتے ہیں. قصاص کا مقصد کیا ہے؟ اگر قتل کا بدلہ لیا جائے تو معاشرے میں کوئی قتل کرے ہی نہ، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی بدلے میں قتل کیا جاؤں گا. تو اسی لیے
سب پرہیزگار بن سکتے ہیں اگر یہ حکم نافذ کر دیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا۔ تو قصاص لیا کیسے جائے گا؟ جان کے بدلے جان۔ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو مارا تو آدمی کو ہی کیا جائے گا، کسی عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ یعنی اس چیز کے بدلے اس چیز کو ہی مارا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ وصیت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی پر موت کے آثار نمایاں ہو جائیں اور اس کے پاس مال ہو تو اسے کس کو وصیت کر دینی چاہیے؟ والدین کو یا رشتہ داروں کو کر سکتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تو ان کو لگا کہ موت قریب ہے، تو ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں سے مانگتے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، وصیت کر کے جانا ہوگا۔ تو وصیت کرنی کتنے مال میں سے ہے؟ 1/3 مال میں سے وصیت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اگر مرنے والا وصیت غلط کر گیا ہے تو پھر اس وصیت کو بدلنا ہوگا۔ اگر تو وہ صحیح کر کے گیا ہے، جس کو کر کے گیا ہے اس نے بدلا صحیح وصیت کو، تو پھر اس پر گناہ ہوگا جس نے اس کو بدلا۔ اور اگر مرنے والا غلط وصیت کر کے گیا ہے تو پھر جس کو کر کے گیا ہے وہ اسے اس وصیت کو صحیح کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وصیت کو صحیح کرنے سے اللہ تعالیٰ جو مرنے والا ہے اس کو بھی عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ روزے کی اصطلاحی تعریف ہے روزے کی نیت سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے رکے رہنا۔ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزہ ان 5 فرائض میں سے ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کی شریعتوں میں روزے کو مشروع قرار دیا گیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ کی نظروں کا شعور محسوس کرنا اور گناہوں سے بچنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے گناہ اسی طرح ساتھ چلتے رہیں تو پھر اللہ کو روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی، جہنم سے بچنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1894 ہے۔ تو اصل میں روزے کا مقصد یہ تھا۔ روزے کے احکامات: بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو بیمار کے اندر حائضہ عورت بھی آتی ہے کیونکہ اس میں روزے کی قضا بعد میں دینی ہوتی ہے۔ نفاس والی عورت بھی آتی ہے، اس نے بھی بعد میں روزوں کی قضائی دینی ہوتی ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں وہ اس بوڑھے یا بیمار کی طرح ہیں جس کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو، تو یہ قضا نہیں دیں گے، یہ صرف فدیہ دیں تو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ 1 روزے کی جگہ پر 1 کلو اناج یا ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینہ میں چونکہ نازل ہوا، قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ تمام آسمانی کتابیں اور قرآن اسی مہینے میں ہی نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے اور قیام کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 1901 ہے۔ روزے دار کا انعام کیا ہے؟
روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ باب الریان تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں اس دروازے سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ صحیح بخاری 1896۔ اس کے بعد قیام کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 11 پڑھی جائیں، بعض کہتے ہیں 20 پڑھی جائیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ 11 ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہی پڑھی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھی ہے، اور تینوں دن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہی پڑھی۔ اس وجہ سے سنت طریقہ 11 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا، کیونکہ روزے اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس آیت میں فرمایا جماع کی اجازت ہے، کیونکہ شروع میں یہ حکم تھا کہ جب مغرب کے بعد اگر کوئی سو جاتا، عشاء سے پہلے صرف عشاء تک کھانا پینا کی اجازت تھی، یعنی عشاء تک کھا پی سکتے تھے، اور بیوی سے جماع کی اجازت تھی۔ تو اگر کوئی مغرب کے بعد سو جاتا اور عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو اس میں مسلمانوں کے لیے مشقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا کر دی کہ اب تم سحری تک اپنی بیویوں سے جماع بھی کر سکتے ہو اور کھا پی بھی سکتے ہو۔ پھر اسی طرح سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنے کا حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے، اور افطاری کے بارے میں فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطاری کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت 2353 ہے۔ پھر اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعتکاف کا چونکہ لفظی معنی ہے اپنے آپ کو کسی جگہ پر اللہ کی اطاعت کے لیے روکے رکھنا، اصطلاحی معنی دنیاوی امور سے کٹ کر اللہ کی اطاعت کی خاطر مسجد میں گوشہ نشیں ہو جانا۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ مرد ہے یا عورت، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھیں۔ صحیح بخاری 2033 ہے۔ ہمارے ہاں جو گھروں میں اعتکاف کا رواج ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو مسجد میں موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مل رہا تو کوئی حرج نہیں، نہ بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نئے چاند کا تذکرہ کر رہے ہیں، یسألونک عن الأہلہ۔ نئے چاند کا تذکرہ ہوا۔ صحابہ نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ گھٹتی بڑھتی شکلیں کیوں ہیں چاند کی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے پہلی باریک پھر روز نئی شکل ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے لوگوں کے لیے یہ وقت مقرر کرنے کے لیے ہے، حج کے اوقات مقرر کرنے کے لیے ہے، اس چیز کا مقصد بتایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی انہی آیتوں میں ہے، مسافر سفر سے واپس آتے تو گھروں کے دروازوں سے نہ آتے۔ ایک رسم تھی ان میں، مفسرین نے استدلال لیا کہ کوئی کام پراپر طریقے سے کرنا، درست کرنا۔ کیا ہوتا کہ جنگ کے دنوں میں جب کوئی جنگ کے لیے جاتے تو جب گھروں سے واپس آتے جب گھروں میں، تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پیچھے سے آتے۔ تو یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ کیا، تو حج کا تذکرہ کیا، ساتھ جنگ کا تذکرہ کیا۔ تو جنگ میں جاتے تھے چونکہ جب واپس آتے تو گھروں کے دروازوں سے نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ زیادہ تقوی والی بات جو ہے وہ گھروں کے دروازوں سے آنے کی ہے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنگ کا بتا رہے ہیں کہ جس آیت میں جنگ کی اجازت تھی، مکہ میں اجازت نہیں تھی، مدینہ میں اجازت تھی۔ جنگ سے مراد یہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑنا اللہ کے راستے میں، تو یہ ہوتی ہے جنگ۔ جنگ میں مسلح نہیں کرنا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنے کے بعد پاؤں یا ناک وغیرہ کاٹ دینا۔
मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने यहाँ फितना से मुराद शिर्क लिया है, क्योंकि इससे लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। मस्जिद हराम में जंग मना है, मगर दुश्मन अगर वहाँ पे जंग करे तो उनसे जंग करनी है। मस्जिद हराम चूँकि हुर्मत वाला है, तो वहाँ पे जंग नहीं करनी, लेकिन अगर कोई दुश्मन जंग करना शुरू कर देता है, तो फिर नहीं रुकना, फिर उसे जंग करनी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मुशरिकीन बाज़ आ जाएँ, तो ज़्यादती नहीं करनी। ज़्यादती सिर्फ़ किन पर करनी है? ज़ालिमों पर। यानी अगर तो ये बाज़ आ जाएँ, तो फिर ज़्यादती नहीं करनी, अगर ना बाज़ आएँ, ज़ुल्म करें, तो फिर आप लोगों ने भी इनको ज़्यादा मारना है, इनसे जंग करनी है, ज़्यादती फिर करनी है। और हुर्मत वाले महीने यहाँ बताए गए कौन-कौन से हैं? मुहर्रम, ज़िलक़ियदा, ज़िलहिज्जा, रजब, ये हुर्मत वाले महीने हैं। अगर तो दुश्मन जंग करे तो मुसलमान हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे, फिर वो भी उनसे जंग करें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खर्च करने के बारे में, वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। अब खर्च करने की बात है, पहले जंग की थी, चूँकि जंग में खर्च करना लाज़मी होता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने साथ ही साथ खर्च करने का तज़किरा भी किया। तो इसमें शान नुज़ूल भी है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई, क्योंकि जंग में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलते, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी करते, खिदमत भी करते, ख़याल भी रखते। अब मदद किसके साथ थी? माल के साथ भी मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल भी रखते थे, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ रहते थे। उसके बाद अल्लाह ताला हज का तज़किरा कर रहे हैं, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। चूँकि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया, फिर क़िबले का ज़िक्र हुआ कि क़िबला कौन-सा अख्तियार करना है, तो वो घर बनाने का मकसद क्या था? इसमें हज किया जाए, उम्रा किया जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये इस चीज़ का तज़किरा किया। हज और उम्रा करना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। जब हज और उम्रा का इरादा कर लो और एहराम बाँध लो, तो फिर उसको मुकम्मल करना ज़रूरी है। याद रहे अगर एक भी रुकन रह जाए हज का तो हज नहीं होगा, हज बातिल हो जाएगा। हज के लिए अगर निकले तो कोई मजबूरी आ गई, एहराम बाँध लिया, नियत भी की, कोई मसला हो गया, बीमारी आ गई, कोई रुकावट आ जाए तो क्या करना होगा? अब एहराम खोलने से पहले कुर्बानी करनी है। कुर्बानी जब तक जगह पर पहुँच ना जाए, तो सर नहीं मंडवाना। अगर कुर्बानी करने से पहले बाल कटवाने की ज़रूरत पेश आए, तो फ़िदिया अदा करना है। फ़िदिया कितना है? 3 रोज़े, बकरे की कुर्बानी, मिस्कीनों को खाना खिला दें। कितने मस्कीन? 6 मस्कीन, 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। उसके बाद हज की इक़साम। सबसे पहले हज तमत्तु, हाजी यानी जाएगा, पहले तो वो उम्रा के लिए एहराम बाँधेगा, उम्रा करके एहराम खोलेगा, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को दोबारा एहराम बाँधेगा और कुर्बानी लाज़िम है, ये कुर्बानी करेगा। हज क़िरान, कुर्बानी साथ लेकर जाए, एक ही एहराम में उम्रा और हज करे, फिर एहराम खोल दे, इसमें कुर्बानी साथ लेकर जाना ज़रूरी है। हज इफ़राद तीसरी किस्म, सिर्फ़ हज करेगा, उम्रा नहीं करेगा, इसमें कुर्बानी ज़रूरी नहीं है, इसमें कुर्बानी नहीं करनी। तो ये थे हज के अहकामात। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इससे मुराद अय्याम तशरीक हैं, यानी ये भी हज में शामिल हैं, अय्याम तशरीक भी। अल्लाह के ज़िक्र, खाने-पीने, तस्बीहात के ये दिन होते हैं, जो 2 दिन बाद लौटे उस पर कोई गुनाह नहीं, जो 3 दिन रुक जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन तक़वा इख्तियार करना ज़रूरी है। तक़वा क्या है? या 2 दिन वहाँ रहे या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। हज के सफ़र का बड़ा सबक क्या मिलता है? हमें एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ये सबसे ज़्यादा सबक मिलता है, क्योंकि इंसान वहाँ पे जाके हर चीज़ से रुक जाता है, सब्र करता है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کا کردار بیان کر رہے ہیں اپوزٹلی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ 2 کرداروں کا ذکر ہوا، ایک وہ جو صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا جو صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ ہے۔ اب جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس سے معاملہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کے لیے کام کر رہا ہے۔ جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس کی عزت کا خیال اس کے تکبر کو زیادہ کرتا ہے۔ جب ایمان والے اس سے نصیحت کرتے ہیں اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کی عزت نفس اس کو حق قبول نہیں کرنے دیتی، وہ گناہ پر جم جاتا ہے۔ دوسرا شخص